سود کی حرمت پہ آپ نے بات سنی ہوگی، لیکن سود سے بچا کیسے جائے یا سود سے اپنی قوم کو بچایا کیسے جائے گا، اس پر کبھی آپ نے ڈسکشن سنی؟ اتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر حکمرانی مسلمان ہی کر رہے ہیں، وہاں پر کس طریقے سے بینکنگ نظام ہے اور وہ کیا سسٹم کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی شریعت کو ہی فالو کرتے ہوں گے۔ انہوں نے مسلمان قوم کو سود سے کیسے بچایا ہے، یا وہ لوگ بھی سود میں ہی ملوث ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے۔ یہاں پر دیکھیے کہ سود سے بچنے کی صورتیں، یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے بہار شریعت، بدر الشریعہ، بدر الطریقہ، علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ۔ بہار شریعت کا حوالہ دے کر کے جو میں نے بات چیت شروع کری، اور میرے ویڈیو کے شروع میں ہی لگا ہوا ہے کہ سود سے بچنے کی صورتیں، میرا موضوع اور میرا ٹاپک یہی ہے کہ سود حرام ہے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن سود سے بچا کیسے جائے اس پر کام بھی کرنا ہے، اور اسی کو راستے کو اختیار کرنا ہے، چننا ہے جو شریعت نے بتایا ہے سود سے کیسے بچا جائے۔ یہ لے ہی نہیں تو بھائی لے ہی نہیں تو کون ایسا مدد کرنے والا بیٹھا ہے کہ لو بھائی یہ پیسے لو کام کر لو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور آگے تک آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو جب تم دین دو ایک مقرر وقت تک، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو، تو اسے لکھ لو۔ اب لکھنے کا ہے، آپ دے رہے ہو، یہ لے رہا ہے، نہ اس پر ظلم ہوگا نہ آپ پر ہوگا کہ اس چیز کے لکھ بھی لو اور اس کے گواہ بھی بنا لو۔ دوست یاری لین دین میں نہیں چلتی ہے، رشتہ داری لین دین میں نہیں چلتی ہے۔ اپنی رشتہ داری بھی برقرار رہے گی، دوستی بھی برقرار رہے گی، بھائی بندی بھی برقرار رہے گی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اور ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ لکھ لو۔ اس چیز میں بھول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے کہ ایک قرض حسن کا سسٹم جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کیا ہر کوئی کرنے بیٹھ جائے کہ میں اپنے گھر سے ہی دینا شروع کر دوں صاحب؟ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اکیلے لیول پر، سنگل لیول پر اگر کوئی بندہ کام کرے گا تو وہ تو خون پیے گا، اور ہمیں خون پینے سے اپنی مظلوم قوم کو بچانا ہے، تو پھر کیسا ہوگا؟ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ لکھنا آیا، لکھ لو۔ اسی میں ہم آگے آیا ہے کہ نہ تم لکھنے والے کو ضرر دو، اور نہ آپ جو ہے اس پہ جو گواہ بنائے گئے ہیں نہ انہیں تم ضرر دو، تکلیف دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیے کہ لکھنے والا کاتب اگر نہ ملے تو کاتب کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو کوئی بھی کاغذ پہ لکھ دے گا، خود بھی لکھ لے گا۔ کیا یہ ہمارا، اگر ہم نے اس طریقے سے کاتب جو پہلے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن اب تو ہر کوئی کوئی سی بھی زبان میں لکھ لے گا، لیکن کیا ہمارا کورٹ میں اگر یہ معاملہ پہنچے گا تو یہ کوئی اس چیز کو ویلیوبل ہے ڈاکومنٹس جو ہم نے سادے کاغذ پہ لکھ لیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات اسٹامپ پہ لکھی جائے گی، تو اب یہاں پر اسٹامپ لگے گا، آئیڈینٹی لگے گی اس کے کہ یہ بندے کو دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس نے جب دیا ہے تو اس میں یہ اور رقم سیو ہو جائے اور اس کا مال بھی سیو ہو جائے، تو یہاں پر بیمہ انشورنس کرایا جائے گا۔ انشورنس پہ بات ہم کریں گے کہ انشورنس کرانا کیا لائف کا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اسے بھی شریعت کے روشنی میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اب یہاں پر جب اس کی آئیڈینٹی بھی ہو گئی، انشورنس بھی ہو گیا، اور صحیح طریقے سے جو گورنمنٹ کے طریقے پر ہے
कोर्ट के तरीक़े पर है उसी तरीक़े पर वो लिखा गया। तो ये सब चीज़ें तैयार करने में पैसा तो लगा ना, फाइल तैयार करने वाला, टाइपिंग करने वाला, कंप्यूटर पे उस चीज़ को बनाने वाला कोई फ्री में तो बैठा नहीं है। तो यहाँ पर कि तुम उसे ज़रर ना दो, इसका मतलब ये है कि जो उसकी उजरत बनती है उसे दी जाएगी। अगर कोई गवाह मतलब गवाह विटनेस तुम्हारे लिए ऐसे तो बैठे नहीं है, अब जितनी बिजी शेड्यूल हर इंसान का हो गया है, तो विटनेस को अगर तुम बुलाओगे कि भाई यहाँ पर ये मामला फंस गया है तो आ जाओ, तो वो यूँ तो बैठे नहीं, तो उन्हें भी सफ़र के अखराजात दिए जाएंगे। तो पता चला जो देन तुम दे रहे हो, कर्ज तो जो तुम दे रहे हो, उस पर गवाह बनाकर और उन्हें भी उजरत देना जायज़ है। कर्ज़ हसन की बात हो रही।